يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی جو لوگ محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے وارث ہیں جو فردوس کے مالک ہوں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 1 تا 11 سورہ المومنون۔ سامعین محترم، اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو سورہ المومنون ہے بالاتفاق یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب تصور بھی نہیں تھا
کہ اہل ایمان، اہل اسلام کامیاب ہوں۔ اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ جس طرح کوئی بندہ اسلام کو قبول کرے گا تو ناکامی اور نامرادی کی گھاٹیوں میں چلا جائے گا، تکالیف کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا، رشتہ داروں کے طانے، کفار کا ظلم اور ستم، معاشرتی مقاطعہ، تجارتی خسارہ۔ جو بندہ بھی اسلام قبول کرتا ساری مصیبتیں اس پر گر جاتی تھیں۔ یوں سمجھیے کہ اس دور کے اندر، مکی دور کے اندر اسلام کو قبول کرنا ایسے ہی تھا جیسے بندہ انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لے، کوئی بچنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ تو اس صورتحال میں کہ جب ہر طرف اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور یہ آیات نازل کرنے کے بعد فرمایا کہ مومن فلاح پائیں۔ اس وقت فلاح کا تصور بھی نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ فلاح کے لیے اہل ایمان کو بشارت دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کی تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں۔ دیکھیں، ایمان ایک چیز کا نام تو نہیں ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان ہو گئے، آپ صاحب ایمان ہو گئے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان 3 چیزوں سے مرکب ہے، 3 چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان۔ نمبر 1، اقرار باللسان، آپ زبان سے اقرار کریں گے لا الہ الا اللہ۔ دوسرا، وتصدیق بالقلب، آپ دل سے اس کی تصدیق کریں گے کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں میں دل سے بھی اس کو مانتا ہوں۔ نمبر 3، عمل بالجوارح، کہ یہ جو اعمال بتلائے گئے ہیں، اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہ صفات آپ اپنے اندر لے کر آئیں گے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ صفات لے کے آئیں گے تو آپ صاحب ایمان ہیں۔ عمل صالح، اگر آپ عمل صالح نہیں کرتے، جس طرح عمومی طور پر مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم تو داخل ہو گئے جنت، ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے تو کئی آگے تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، لا الہ الا اللہ کے اصول ہیں، لا الہ الا اللہ کے ضابطے ہیں۔ ان اصولوں، ان ضابطوں کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نہیں فرمایا الا الذین آمنوا جو ایمان لائے، یہاں تک نہیں، وعملوا الصالحات، اس کو جوڑ دیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ تو جب تک اہل ایمان کے اندر یہ صفات نہیں ہوگی تو اہل ایمان کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر دور کے اندر یاد رکھیں، آج ہماری جو صورتحال ہے نا مجموعی طور پر، وہ ہم تو ایک آزاد ملک میں ہیں، آزاد فضاؤں میں ہیں، امن و امان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس ملک کو امن کا گہوارہ رکھے۔ ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے، لیکن آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قدم قدم پر۔ یہ بات کہتے ہیں کہ 100 سال ہو گئے ہم نے کبھی امن کی صورتحال نہیں دیکھی، 100 سال ہو گئے ایک رات ہم امن سے نہیں سوئے، 100 سال ہو گئے ہم نے نسلوں کی قربانیاں دے دی، 100 سال ہو گئے ہماری مسجدیں ویران ہو چکی، 100 سال ہو چکے ہیں ہمارے گھر بار لٹ چکے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے ہسپتال، سارا کے سارا سٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ مجھے بتلائیے نا کہ وہ لوگ کس صورتحال میں ہیں۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین فضا دی ہے، ایک بہترین موقع دیا ہے۔ آپ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو امن و امان سے ہوتے ہیں۔ اس امن پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ناشکری میرے رب کی نہ کریں، اور اس ناشکری پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تیرے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ جب تجھے دے کر تو راضی نہیں ہے تو پھر تجھ سے چھین ہی لوں میں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ جو بھی حالات اب بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنی کردار کی طرف غور و فکر کریں، اپنی تربیت کی طرف غور و فکر کریں،
اپنے اندر وہ صفات لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی، ان صفات کو لے کر۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پائیں گے یا وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں کے اندر کیا ہے؟ خشوع اور خضوع ہے۔ ابھی نماز یہ مکی صورت ہے، نماز تو مدینہ میں فرض ہوئی، لیکن یہ مکی صورت باقاعدہ طور پر جو مدینہ کے اندر احکامات نازل ہوتے ہیں وہ تو مدینہ کے اندر آ کر نازل ہوتے ہیں۔ معراج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہوئی تھی، لیکن اس کے احکامات سارے مدینہ میں اترے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کہ وہ لوگ جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، نیت درست ہو، قبلہ رخ ہو، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ تو ظاہری حیت ہے نماز کی۔ لیکن اس کی ایک باطنی حیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خشوع اور خضوع ہے، وہ اطمینان قلب ہے، وہ اللہ کے طرف استحضار ہے، وہ اپنے دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا ہے، دل کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھانا ہے، اور دل اور زبان ایک ہی انداز سے چل رہے ہوں، ان کے اندر تفاوت نہ ہو، فرق نہ ہو، کہ آپ کی زبان تو کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن آپ کا دماغ اس کے ساتھ نہیں دے رہا۔ آپ تو پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، لیکن آپ کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کے ساتھ مل نہیں رہا، اس کے ترجمے کو آپ نہیں سمجھ رہے، اس کے معنی کو نہیں سمجھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو غافل دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو غافل دل سے اللہ سے مانگتا ہے۔ غافل دل کیا ہے؟ کہ آپ وہ مانگ رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا مانگا۔ اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اب اس دعا کا معنی جب نہیں آئے گا تو خشوع اور خضوع کہاں سے پیدا ہو؟ تو خشوع اور خضوع یہ اندرونی کیفیت کا نام ہے، خشوع اور خضوع اطمینان قلب کا نام ہے، خشوع اور خضوع اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈر کر کھڑے ہونے کا نام ہے، خشوع اور خضوع اللہ کی محبت کا نام ہے، خشوع اور خضوع اطمینان قلب کی انتہا کا نام ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر آپ دنیا و ما فیہا سے منقطع ہو جائیں، اس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا، تو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ نماز کے اندر اپنے جسم کو کھجلا رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ نماز کے اندر کھجلانا خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ ظاہری کوئی بھی حرکت ایسی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ نماز کے اصولوں کے منافی۔ نماز کے اندر خیالات آ جانا اور ان خیالات کے اندر ڈوب ہی جانا، ان خیالات کے اندر کھو جانا، یہ خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ تو نمازوں کے اندر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور خشوع اور خضوع سے مرتب ہوتے ہیں، جب تک نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوگا اس وقت تک نماز قابل قبول نہیں ہوگی، نہ ہم اہل ایمان میں شمار ہوں۔ تو فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر فارغ ہوا، آپ کو آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے نماز پڑھی، صحابہ کے سامنے نماز پڑھی، اور وہ کہہ بھی رہا ہے اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر چلا گیا، واپس لوٹ گیا، جا کر دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا آپ نے جواب دیا، اور اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر لوٹ گیا نماز پڑھنے کے لیے، تیسری بار نماز پڑھ کر آیا، اور تینوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ اگر اس بات پر غور و فکر کریں تو ہمارے 99% لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، نہ نماز کے اندر اطمینان ہے، نہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے، نہ نماز کے اندر صحیح کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، نہ نماز کے اندر صحیح سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ قومہ ہے، نہ جلسہ ہے، نہ تحیات صحیح ہے، بس ایک صرف ہم رکن پورے کر رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں، باقی نماز کا سارے کا سارا جو اسلام نے سکھلایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے تیری نماز نہیں ہے، یہ ہوئی نہیں ہے تیری نماز۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، پہلی امتوں کے حالات سامنے تھے،
پتہ تھا انہوں نے نمازوں کا کیا حشر کیا. اسی بنا پر ہمیں یہ بات سمجھائی گئی. فرمایا کہ 60 سال تک ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, 60 سال تک نمازیں پڑھنے کے باوجود اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جو دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کا رکوع صحیح نہیں ہے, اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے, اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, جس کی بنا پر اس کی نماز ہی قبول نہیں. تو سامعین محترم, یہ بہت بڑی فکر والی بات ہے کہ ہم تو مزدوری کر کے مزدوری سے محروم رہ جائیں, ہم تو محنت کر کے اس کا صلہ نہیں لے پائیں گے, ہم تو اللہ کے سامنے سجدہ کر کے پھر بھی یہ صدا آئے گی کہ تو نے سجدہ کیا ہی نہیں ہے, تو اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی, جا کر نماز پڑھ. تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے. نمازوں کے اندر ایک تو نماز کا طریقہ سیکھیں, نماز کے اندر خشوع اور خضوع لے کر آئیں, نماز کے اندر اطمینان لے کر آئیں, نماز آرام سے, سکون سے, اطمینان سے نماز ادا کریں. نماز بھاگ دوڑ کر پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی. ہم لوگ تو عادی ہیں, ہماری سپیڈیں لگی ہوئی ہیں. ہم میں سے ہر شخص اتنا مصروف ہے کہ سبحان اللہ ہمیں تو منہ پھیرنے کی فرصت نہیں ہے. تو مصروفیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کام بھی کچھ نہیں, مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے. تو اس قوم کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ نماز کے اندر اطمینان لے کر آئیں. آپ کو 5 منٹ کے اندر, 2 منٹ کے اندر 17 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 10 منٹ کے اندر صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 2 رکعت آپ کی قبول ہوگی, وہ 17 قبول نہیں ہوں. اسلام کے اندر اعمال کو گنا نہیں جاتا, اسلام کے اندر اعمال کو تولا جاتا ہے. گنا نہیں جائے گا کہ آپ نے 100 رکعت نماز پڑھی ہے, ہم تو 100 رکعت کے چکر میں لگ گئے. یہ پوچھا جائے گا کہ جو تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ صحیح پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی. تولا جائے گا, اور تول کس کی پوری ہوگی؟ جس کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا, اس کو تولا جائے گا. اور تول ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو مضبوط ہو, جس کے اندر کوئی وزنی چیز ہو. تو وزنی کیا ہوگی نماز کے اندر؟ نماز کے اندر وزنی چیز اس کا اطمینان ہوگا, خشوع اور خضوع ہوگا, اس کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. تو اگلی بات فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون. اہل ایمان کی دوسری صفت کیا ہے؟ جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ حالانکہ اس معاشرے کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں جس معاشرے کے اندر تربیت کا تو فقدان تھا, جہاں لغو باتیں, بیہودہ باتیں, لطیفے, بے بنیاد, غیبت, بغض, کینہ, حسد, یہ ساری چیزیں اس معاشرے کا فخر تھی. فرمایا اہل ایمان کو والذین هم عن اللغو معرضون. اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو ہر وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے اندر فائدہ کوئی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے اسلام کے اچھا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا ترکہ ما لا یعنی ہے. فرمایا فضول باتوں کو چھوڑ دے, لغو باتوں کو چھوڑ دے, بیہودہ باتوں کو چھوڑ دے, بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. یہ لغو, ہر چیز جو لغو ہوتی ہے بے مقصد ہوتی ہے. مثلا ہم اور آپ بیٹھ جائیں سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے فی زمانہ, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, اگلے دن سے لے کر آپ پچھلے 2.5 سال سے لے کر اگلے 5 سال تک آپ اسی سیاست پہ گفتگو کرتے رہیں, نتیجہ کیا نکلے؟ آپ مجھے اس کا نتیجہ بتا دیں. یہ لغو ہے, یہ فضول آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ فرشتے بھی جو ہے نا لکھ کر یہ کل قیامت کے دن پیش کریں گے کہ یہ کر کیا رہے تھے. یہ ایک لفظ لکھتے ہیں, ایک حرف لکھتے ہیں, ہمارے تبصرے لکھتے ہیں, ہماری باتیں لکھتے ہیں, ہمارے انداز لکھتے ہیں, ایک چیز لکھتے ہیں. کل اللہ کے سامنے سارا کچھ پیش ہوگا اور پھر ہمیں پڑھ کر سنانا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. غیبت ہے, بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, لغو باتیں ہیں, بیہودہ باتیں ہیں, گالیاں ہیں, زبان سے الزامات ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے گناہ بنا رکھے ہیں. تو اہل ایمان کو لغو باتوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا. یہ تربیت ہے, یاد رکھیں اسلام نے ہماری تربیت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اینٹ کا جواب تو پتھر سے دیں گے. بھائی آپ دیجئے جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں, ہم تو نہیں دے سکتے. ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے کیا پھول سے بھی نہیں دے سکتے. ہم تو دعائیں کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, سامنے ایک یہودی کھڑا ہے, ایک نہیں 5-6 یہودی کھڑے ہیں اور وقفے سے کھڑے. جب صحابہ گزرے تو ایک کہتا ہے یہ دیکھو مزمم آ گئے. صحابہ خاموش ہو گئے اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو انہوں نے بچایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بگاڑ کر مزمم لفظ رکھا گیا کہ یہ دیکھو مزمم آ گئے. دوسرے سے گزرے, اس نے بھی یہ کہا یہ مزمم آ گئے. خون کھول گیا صحابہ کرام کا. یار یہ دیکھیں, پچھلے بندے نے بھی کہا, اگلا بھی کہہ رہا ہے. اس سے آگے گئے, اس نے بھی کہا مزمم آ گئے.
پھر یہاں تک کہ اجتماعی طور پر کہنے لگے یہ مزمم آ گیا، مزمم آ گیا، تو صحابہ کرام کی کیفیت بگڑ گئی۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت کرتے تھے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، قربان جاؤں میرا نبی مسکرا رہا، اور میرے نبی صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں جو غصے سے نیلے پیلے ہو چکے ہیں، فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا ہے، یہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ نے مجھے محمد بنایا۔ اب یہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں آپ، میرے چاہنے والے آپ کو جو ہے تیا پانچا کر دیں گے، آپ کی تباہی پھیر دیں گے، آپ کو برباد کر دیں گے۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا، اپنے لوگوں کی تربیت کیا کہ یہ تو مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، بھائی مزمم تو میرا نام ہی نہیں ہے، میرا نام کیا ہے؟ میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین هم عن اللغو معرضون واذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں صحابہ کرام سے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے۔ ہم تو جان بوجھ کر کہتے ہیں اگلے کو جناب آپ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کا رخ میری طرف تھا، آپ بات مجھ سے سنا رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے۔ ہم زبردستی اس میدان کے اندر کودتے ہیں جہاں لڑائیاں ہوں، جہاں جھگڑے ہوں، جہاں لغو ہو، جہاں افتراق ہو، انتشار ہو، جہاں پر بات بڑھتی ہو، قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرنے والے، بے مقصد باتوں سے اعراض کرنے والے، بے مقصد باتوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، یاد رکھیں۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ فضول باتوں کا مقابلہ نہیں کرتے، فضول باتوں کا جواب نہیں دیتے، الزامات کا جواب نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس خاموشی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک یہودی آپ کو گالیاں دے رہا، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ کھڑے ہیں، تھوڑی دیر تک ان کو برداشت ہوا، پھر برداشت نہیں ہوا، گالیوں کو جواب دینا شروع کر۔ یہ رسول اللہ ناراض ہو گئے، کس سے ناراض ہوئے؟ یہودی سے ناراض نہیں ہوئے، ناراض ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، یہ عجیب ماجرا ہے، گالیاں وہ دے رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے گالیوں کا جواب دیا آپ مجھ سے ناراض ہو کر واپس آ گئے، آپ کو تو میری تائید کرنی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لاکھوں پیر، لاکھوں علماء میرے نبی کی پاؤں کی خاک پر قربان ہیں۔ میری طرف سے کوئی گالیاں دے نا کسی کو، مجھے خوشی ہوگی کہ بہت اچھا کیا ہے ایسا۔ یہ ایسا ہوتا ہے مرید نا، ایسا ہوتا ہے ماننے والا، ایسا ہوتا ہے مقتدی۔ صحیح رکھو بھائی اس معاملے کو، تاکہ لوگوں کے اندر ہمارا رعب رہے۔ لوگوں نے باقاعدہ اپنے لیترے تیار کیے ہوئے ہوتے، اپنے ساتھ لوگوں نے آگے پیچھے چلنے کے لیے باقاعدہ طور پر تیار کیے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا آپ نے پروٹوکول بھی دینا ہے اور ہمارے مخالفین کو صحیح آپ نے رچ کر سنانا۔ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے، لوگ باقاعدہ تیار کرتے ہیں، لوگ برائیوں کے لیے تیار کرتے ہیں، نیکیوں کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو نیک کام سکھلانے چاہیے، اچھے کام سکھلانے چاہیے، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھے معاملات سکھلانے چاہیے۔ ہم ان کو برائی سکھلا رہے ہیں، جناب آپ بھی گالیاں دیں، آپ بھی برا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کی ناراضگی تو مجھ سے برداشت نہیں، آپ کی وجہ سے تو میں نے اس سے گالیاں دی۔ فرمایا اے ابوبکر، جب تک وہ گالیاں دے رہا تھا نا تو اس کی گالیوں کے جواب میں اللہ کا فرشتہ گالیاں دے رہا تھا، اللہ کا فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے دینی شروع کی اللہ کا فرشتہ واپس لوٹ گیا۔ ہر بات کا جواب آپ نہ دیں، آپ کی طرف سے کوئی اور بھی جواب دے رہا ہوگا نا، ضروری ہے کہ آپ بھی جواب دیں، آپ کی طرف سے کوئی اور بھی تو جواب دے رہا ہوگا، اس کا جواب دینے دیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے اچھی بات کہے۔ اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات دین کی بات، اچھی بات کرے، نہیں تو کیا کرے؟ نہیں تو خاموش ہو جائے۔ اس کے اندر نجات ہے، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے۔ تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ طیبہ کے اندر زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں صرف مسلمانوں کو بتایا گیا، خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، نصاب باقاعدہ طور پر مرتب کیا گیا، اصول ضابطے مدینہ کے اندر مرتب کیے گئے، لیکن مسلمانوں کو کہا گیا اپنے مال میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو، اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حالانکہ وہاں تو مسلمان مظلوم تھے، وہاں مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی اس حالت میں کہا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ضروری نہیں آپ صاحب نصاب ہو تو آپ خرچ کریں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جیب میں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں، صدقہ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، جہنم سے بچنے کی صورت میں، کچھ بھی ہو آپ خرچ کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو ایک کھجور ہی سے،
ایک کھجور ہی سے جہنم کی بچنے سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک کھجور کی وجہ سے انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے، ایک کھجور کا صدقہ کرنے سے بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر آپ نے سالنا بنانا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور اس کو پڑوسی کے ہاں بھیج دو، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، محبت کی بات بھی صدقہ ہے، خیرات ہے۔ تو فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت شروع ہوتی ہے آنکھوں سے، آنکھوں کی حفاظت سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں کی حفاظت سے لے کر ہر چیز جو اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے یہ حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بولنا غیر محرم سے، گفتگو کرنا، اس کی بات سننا، اس کی بات کا جواب دینا، اس کے لیے کوئی خیالات اچھے رکھنا، اس کے لیے کوئی اور ایسا معاملہ کرنا، کوئی ایسا پلان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا کہ کیا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت یہ شرمگاہ کی حفاظت کا پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے۔ جو نگاہ کی حفاظت کر گیا اس کے بعد ہر چیز کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو نگاہ کی حفاظت نہ کر سکا اس کے بعد کسی چیز کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو حکم کیا دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اہل ایمان کو خطاب ہے کہ اہل ایمان کی عورتیں کیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اہل ایمان کے مرد کیا کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نیچے رکھیں۔ آج کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ آج ٹاک شو میں مولوی اور عورت ایک جگہ پہ بیٹھے ہو، وہ ایک دوسرے کہتے ہیں آئی کنٹیکٹ میں بات کرنی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، آپ دیکھیں نا آئی کنٹیکٹ میں جب بات ہوگی تو بات کہاں سے کہاں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام فرما رہے ہیں، آپ منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بتلائیے رسول اللہ کی بات سچی ہے یا ان کی باتیں سچی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون۔ فرمایا کہ یہ نگاہ ہے نا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو جگہ پر لگتا ہے، ہمیشہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور دل کے اندر خیالات ابھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کی حدود سے باہر ہو، جس سے فحاشی اور عریانی کا کوئی عنصر نکلتا ہو، جس سے گناہ کا کوئی عنصر نکلتا ہو، جس سے بدکاری کا کوئی پہلو نکلتا ہو، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک شخص ڈھاکے مارا کرتا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اسے کہا بھائی اب ہمارے لیے ڈاکے مارنے ہیں۔ تو پریشان ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اسلام قبول کیا ہے ڈاکوں سے بچنے کے لیے، آپ فرما رہے ہیں میرے لیے ڈاکے مارنے۔ فرمایا نہیں، ہمارے ڈاکے مارنے کا اور طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا میرے صحابہ جو ہیں کئی وہ مکہ والوں کی قید میں ہیں، قریش کی قید میں ہیں، وہاں سے ان کو چھڑا کر لانا۔ بڑا ان کا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تجربہ رکھا ہوا تھا، دیوار پھلانگنے میں تجربہ تھا، بندوں کو اٹھانے میں تجربہ تھا، چیز کو لے جانے میں تجربہ تھا، راستوں کا ان کو ادراک تھا، رات کے وقت بڑی اچھی کارروائی کیا کرتے۔ اب یہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور اس گھر کے اندر داخل ہونے لگے ہیں جس گھر کے اندر مسلمان قید ہیں۔ ایک عورت نے دور سے دیکھ لی، یہ عورت وہ تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان پر فریفتہ ہوا کرتی۔ تو اس عورت نے آواز لگائی اور آواز لگا کر کہا کہ بھائی بڑے عرصے بعد نظر آئے ہیں، کدھر ہیں؟ رات کا وقت ہے، آئیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، اب رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، اور ایک ایسی عورت ملی ہے جو زمانہ جاہلیت میں جس کے پیچھے یہ پھرا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اے خاتون، میں نے جب سے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہے رب کعبہ کی قسم کسی عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام سمجھتا۔ رسول اللہ نے منع کر دیا ہے تو بات تو ختم ہو۔ کہا کہ میں تجھے پکڑوا دوں گی، کہا تو جو مرضی ہے کر لے۔ اس نے کہا تو بھی گرفتار ہوگا، تو بھی جو ہے وہ یہاں پر قیدی بنے گا۔ اس نے کہا جو مرضی ہے تو مجھے کر لے، لیکن تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ کیوں؟ کہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ یہ اسلام کی پاکیزگی آپ دیکھیں، طہارت اسلام کی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب مجھے وہاں ہجرت کے لیے سارا کچھ مجھ سے چھین لیا گیا تو میں اکیلی تھی، اونٹ پہ میں سوار تھی اور اونٹ تھا اور راستے میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں مکہ سے باہر نکلی تو ایک نوجوان مجھے ملا جو مدینہ سے آ رہا تھا۔ اس نے کہا عورت تو اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں مسلمان ہوئی ہوں اور مدینہ طیبہ جا رہی، رسول اللہ کے شہر جا رہی۔ تو کہا اکیلی؟ کہا اور کیا کروں، میرے پاس تو کوئی، میرے ساتھ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تجھے چھوڑ کر آتا ہوں، میں تجھے چھوڑ کر آتا ہوں۔ 7 دن 7 راتیں
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس نوجوان نے میرے اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلا ہے، 7 دن اور 7 راتوں کے سفر میں ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ یہ عورت کون ہے، ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ ایمان تھا، یہ اسلام تھا، یہ حفاظت تھی، ہر چیز کی حفاظت تھی۔ آج اہل ایمان کی حفاظتیں کہاں نہیں؟ آج ہماری حدود ہم کراس کر جاتے ہیں، ہر حد کراس کر جاتے ہیں، ہمارے ان چیزوں کو آج برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جو برائی کی جڑ ہے، جو برائی کی بنیاد ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لیے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں اسلام نے دیکھیں نا اعتدال رکھا ہے، فرمایا کہ یہ فطرتی خواہش ہے، اس کو تو پورا کرنا ہے، تو پورا کس سے کریں گے؟ اپنی بیویوں سے یا اپنی کنیزوں سے، اپنی لونڈیوں سے جو ان کی ملک میں ہوگی، یہ ان سے اپنی ضرورت پورا کریں گے۔ فإنهم غیر ملومین، اور اس معاملے میں ان کا کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ والذین هم لأماناتهم، وہ لوگ جو امانتوں کو پورا کرتے ہیں۔ امانت بات بھی ہو سکتی ہے، امانت پیسے بھی ہو سکتے ہیں، امانت عہدہ بھی ہو سکتا ہے، امانت جو آپ کے پاس اللہ نے کوئی ایسی چیز دی ہے جس سے لوگوں کے ساتھ معاملات وابستہ ہیں، یہ ساری چیزیں امانت میں آتی ہیں۔ امانت صرف پیسوں کا نام نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے کوئی سرکاری عہدہ دیا ہے، آپ اس پر بیٹھے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ جس عہدے پر آپ بیٹھے ہیں آپ اس کی ایک ایک چیز کا حق ادا کریں۔ نہیں، کل قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے، یہ چیز آپ کے لیے پکڑ کا سبب ہوگی، یہ چیز آپ کے لیے جہنم کا باعث ہوگی، یہ چیز آپ کے لیے خسارے کا باعث ہوگی، تو یہ امانتوں کو ادا کرنے والے۔ امانت عہدہ ہے، اس کا حق ادا کریں۔ امانت پیسے ہیں، اس کا حق ادا کریں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ سارا مکہ آپ کا دشمن ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت پر مجبور ہیں، لیکن پھر بھی امانتیں کس کے گھر میں ہیں؟ امانتیں میرے نبی کے گھر میں رکھی ہیں۔ یہ پتہ تھا کہ یہ امانتوں میں خیانت کرنے والے، زمین اوپر سے نیچے ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جاتے ہوئے آپ نے حضرت علی کو کہا، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے مار دیں گے، جب دیکھیں گے کہ آپ نہیں ہیں میں نکلوں گا تو مجھے تو یہ کفار مار دیں گے۔ فرمایا نہیں علی، 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ نے حضرت علی کی حفاظت کی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امانتیں جو کفار کی، قریش کی، ہمارے دشمنوں کی ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، ان میں سے ایک ایک امانت ان کے حوالے کر کے پھر مکہ کو تم نے چھوڑنا۔ اب یہ ایک ایک بندے کو تلاش کر کے امانتیں حوالے کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو دشمنوں کی امانتیں جنہوں نے دی، تو کیا خیال ہے کہ دوستوں کی امانتیں کھا جائیں؟ تو ہمارے پاس کوئی پیسے رکھے دیکھے نا، پھر اگلے دن آئے لینے کے لیے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو ادھار لے کر جاتے ہیں، وہ نہیں دیتے واپس۔ دکاندار بیچارے بیٹھ جاتے، رونے لگ جاتے ہیں دکاندار، دکانداریاں ختم ہو گئی لوگوں کی، ہم پیسے لے کر بھاگ گئے، ہم نے واپس دینا، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ نے کیا کہا؟ 2 درہم قرضہ تھا بندے پر، آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ کرام کو فرمایا تم جنازہ پڑھ کے دفنا دو، اس کا جنازہ نہیں ہوتا، میں جنازہ نہیں پڑھتا اس کا۔ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا جس کے اوپر 2 درہم قرض تھے، جو پتہ نہیں قرضوں کے انبار لے کر جائیں گے ان کا کیا حال ہے۔ لہٰذا یہ امانتیں ہیں، امانتیں لوگوں کے حوالے کریں۔ وعہدہم راعون، اور وعدوں کو پورا کریں۔ جو وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ یہ اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیغمبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عوام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو وعدہ آپ نے کیا ہوا ہے اس وعدے کا پاس رکھیں۔ یہ ایک بڑا زبردست موضوع ہے وعدے کے حوالے سے، اس پر کچھ باتیں اگلی جمعے میں ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔